السلام علیکم ناظرین. ہمارے ہاں پوری دنیا میں مالک کائنات نے پوری دنیا کو تخلیق کیا ہے. جن ہوں انسان ہوں جانور ہوں سب کو رب العالمین نے پیدا کیا ہے. اور نارملی بھی انسان پیدا ہوتے ہیں، کبھی کبھی ان میں قدرت کی طرف سے یا سائنٹیفکلی وہ اللہ ہی جانتا ہے، ان میں کوئی نہ کوئی کبھی کوئی کمی رہ جاتی ہے. اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اللہ پاک نے پھر ایسے ایسے لوگ بھی پیدا کیے ہیں جو اس کمی کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. مدد اللہ کرتا ہے، محنت یہ لوگ کرتے ہیں. ان میں ایک کمی جو سب سے پہلے جو ہو اور اہم بھی سمجھی جاتی ہے وہ ہیئرنگ کی ہے، سننے کی ہے. سننے کے لیے ایک آدمی اگر نہیں سنے گا تو اس کی آدھا زندگی تو بیکار ہو جاتی ہے. چاہے وہ بچے ہوں، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں. ان کے لیے پھر آج کل کے دور میں سائنس نے ایسی ترقی کی ہے کہ ان کے لیے کلینکس بھی بنے ہیں، ادارے بھی بنے ہیں، جہاں ان کا سلولی اور گریجولی ان کا علاج ہوتا ہے. پھر آہستہ آہستہ ریکوری ہوتی ہے، پھر وہ ٹھیک ہوتے جاتے ہیں. ہیئرنگ کلینک جو ہے وہ اتنی عام نہیں ہے، لیکن اس کا دائرہ ابھی وسیع ہو رہا ہے. ایک اندازے کے مطابق چھوٹی بڑی پورے پاکستان میں 30 کے قریب ہیئرنگ کلینک ہیں، اور کراچی میں اور پورے ہمارے سندھ میں فی الحال ایک ہے، اور صوبوں اور شہروں میں بھی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج ہی ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہیئرنگ کلینک جو ہماری کراچی میں ہے ان کے روح رواں جناب شفقت علی صاحب آج ہمارے مہمان ہیں. شفقت صاحب، تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے اپنے بزی شیڈول سے ٹائم نکالا اور ہمارے پاس آپ آئے. شکریہ بھٹی صاحب، تھینک یو ویری مچ جی. انشاءاللہ جو ہے آپ نے مجھے مدعو کیا ہے، تھینک یو ویری مچ. تو اور ہم لوگ آج ہیئرنگ کلینک کے بارے میں اور جو یہ ہمارے ناظرین کو سماعتی بتائیں گے. مزوری ہے اس ٹھیک. کے بارے میں آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے جی. تو شفقت علی صاحب، آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ ہیئرنگ کلینک ہے کیا، اور اس سے کس طرح آپ بچوں کا، بڑوں کا اور بوڑھوں کا علاج کرتے ہیں. ہمارے ناظرین یہ سننا چاہتے ہیں. جی بھٹی صاحب، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے سننا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جو سنتا ہے، جو سنے گا وہی بول سکتا ہے. یہ میں بچوں کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. ہیئرنگ کلینک میں تمام آڈیولوجیکل جتنی بھی آپ کی ضرورتیں ہیں جو سننے کے متعلق ہیں، وہ چاہے بچوں کی ہیں، بڑوں کی ہیں، بوڑھوں کی ہیں، عورتوں کی ہیں، خواتین کی ہیں، ان سب کو ہم لوگ ایڈریس کرتے ہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو بھی پیشنٹ ہے ہم لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ ان کا پرابلم کیا ہے، ٹھیک ہے. جب وہ ہمیں آ کے بتاتے ہیں کہ جی ہمیں سننے کا مسئلہ ہے، تو سب سے پہلے ہم ان کا ٹیسٹ کرتے ہیں، ٹھیک اچھا. ہے. جو بچوں میں ہے ٹیسٹ اس کو بیرا یا ASSR کہا جاتا ہے. جو نیو بورن بیبی ہیں ان کو ہم لوگ OAE آٹو اکوسٹک امیشن کہتے ہیں. جو 1 دن کے بچے سے لے کر سمجھ لیں 6 مہینے کے بچے اس تک کے ہم لوگ اردو میں کرتے کوئی ہیں. ٹرمنالوجی ہے؟ بچوں کا سنوائی کا ٹیسٹ کہہ سکتے ہیں اس یس. کو، ٹھیک ہے جی. تو سب سے پہلے ہم لوگ نے یہ چیک کرنا ہے کہ کیا بچہ جو پیدا ہو رہا ہے، وہ بچہ جو پیدا ہوا ہے وہ کیا سن رہا ہے یا نہیں سن رہا. یہ پہلا سچویشن ہے. اگر تو بچے کا ٹیسٹ میں یہ آ جائے کہ یہ بچہ نہیں سن رہا تو ہم لوگ اس کو انڈر آبزرویشن لے لیتے ہیں. تو پھر ہم لوگ 6 مہینوں کے بعد اس کا ایک ڈیٹیل ٹیسٹ کرتے ہیں جس کو بیرا یا ASSR کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ ٹیسٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ بچے کی سنوائی ہے نہیں ہے، یا کس لیول کی ہے، یا کس قسم کا نقصان ہے. تو پھر اس کے متعلق اگر دیکھتے ہیں، اگر تو صرف ہیئرنگ لاس ہے تو پھر اس کو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ہیئرنگ ایڈ سے. اور اگر ان کا وہ ڈیف پیدا ہوئے ہیں، بچہ بالکل نہیں سن پا رہا، تو اس کا پھر علاج ایک ڈیفرنٹ طریقے سے ہوتا ہے جس کو کوکلیئر امپلانٹ کہتے ہیں. اس کے اسپیشلسٹ بہت سارے موجود ہوتے ہیں. میرا فوکس جو وہ ہیئرنگ ایڈ کے اوپر ہے. اب اس کے بعد پھر آ جائیں، یہ تو میں نے بچوں کا بتایا. اب بڑوں کا ہے، بڑوں میں جوان بھی آ سکتے ہیں، بڑے بھی آ سکتے ہیں، بوڑھے بھی آ سکتے ہیں. تو عام طور پہ جو بھی نقصان ہے وہ 40 ایئر کے بعد زیادہ واضح ہو جاتا ہے. اور 60 ایئر میں تو بالکل کلیئر صاف چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ ان کو یہ نقصان ہے. تو اگر بچوں اور بڑوں میں جہاں پہ بھی جن کو بھی نقصان ہوتا ہے تو ہم لوگ سب سے پہلے ان کا ٹیسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ٹیسٹ کا نام ہوتا ہے PTA، پیور ٹیون آڈیومیٹری ٹیسٹ. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے ان کے رائٹ اور لیفٹ میں کتنا نقصان ہے. پھر ہم ان کو بتاتے ہیں کہ جی آپ یہ والی آوازیں سن سکتے ہیں، یہ والی آوازیں آپ نہیں سن سکتے. پھر ان کو ہم لوگ ٹریٹ کرنے کے لیے ہم لوگ ان کو ٹرائل ڈیوائسز لگاتے ہیں. صحیح. ہم ان کو اپنی طرف سے ایک ڈیوائس لگا کے دکھاتے ہیں جس سے وہ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. جب وہ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں تو پھر ہم لوگ ان کو بتاتے ہیں کہ آپ یہ والی ڈیوائس استعمال کر سکتے ہیں. تو اس وقت دنیا میں
لیٹسٹ ڈیوائسز آ چکی ہیں جو کہ بلوٹوتھ انیبلڈ ہوتی ہیں. آپ ٹیلی فون کالز ڈائریکٹ کانوں میں سن سکتے ہیں, آپ ٹی وی ڈائریکٹ دیکھ سکتے ہیں, آپ یوٹیوب دیکھنا ہے, آپ نے اپنے موبائل کا استعمال کرنا ہے تو ڈائریکٹ وہ آپ کان میں آرام سن سے سکتے کر ہیں. سکتے ہیں. جی بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. اچھا شفقت علی صاحب، آپ سے ماشاءاللہ آپ نے مختصراً لیکن جامع طور پہ ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا. اچھا کچھ لوگ جیسے آپ نے فرمایا کہ بائی برتھ ڈیف ہوتے ہیں، نہیں سن سکتے. کچھ لوگوں کو اچانک تھوڑا سا عمر بڑھتی ہے تو ان کو تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو ان دونوں کا علاج ایک جیسا ہوتا ہے یا ان میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ سر دیکھیں, آپ نے جو اچانک کا لفظ استعمال کیا, ہوں، ٹھیک ہے کہ نہیں, تو یہ ڈیفینیٹلی عام طور پہ بچوں میں نہیں ہوتا. بچوں میں تو پہلے جو بچے جو ہے نا پیدا ہوتے ہیں اس جی وقت جی، پتہ چل جاتا ہے کہ بائی ان کو برتھ. نقصان بائی برتھ پتہ چل جاتا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. اچانک والا سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی جگہ پہ بندہ دھماکہ ہوا ہے, بندہ وہاں پہ موجود تھا جس وجہ سے اس کے اچانک کانوں میں اتنی زیادہ پرابلم آ گئی کہ ان کو سننا کم ہو گیا یا سننا بند ہو گیا, ٹھیک ہے. تو ایک یہ سلسلہ ہے. دوسرا ہوتا ہے کہ آپ نا اچانک کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے جس میں کہ بہت تیز بخار آ گیا, یا کہ آپ نے آپ کی کوئی ایسی اینٹی بایوٹک میڈیسن لی اور آپ کی سڈنلی آپ کا جو ہے نا ہیئرنگ لاس ہو گیا. تو اب اس کا بھی وہی طریقہ کار یہ ہے کہ بڑوں کا کہ ہم لوگ پہلے ٹیسٹ کرتے ہیں, ٹیسٹ سے دیکھتے ہیں کہ اس کا نقصان کتنا زیادہ ہوا ہے. اگر تو اس کا نقصان اس لیول کا ہے کہ وہ ہیئرنگ ایڈ سے کور ہو سکتا ہے تو پھر ہم لوگ ان کو ہیئرنگ ایڈ لگا دیتے ہیں. اگر ہیئرنگ ایڈ سے کور نہیں ہو پاتا اور وہ بڑا ہے اور اس کی لینگویج بالکل پرفیکٹ ہے تو اس کو بھی کوکلیئر امپلانٹ اس کا بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے. اچھا یہ بچوں میں اور بڑوں میں یہ جو ٹریٹمنٹ جو ہوتی ہے اس کا پیریڈ کتنا ہوتا ہے؟ کب تک آپ ٹریٹ ان کو کر سکتے ہیں؟ اوکے, یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے. عام طور پہ جو بچوں کے پیرنٹس ہوتے ہیں نا ان کو ان چیز کا بالکل اندازہ نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ نانیاں دادیاں کہتی ہیں کہ آپ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بچہ ڈیلے اسپیچ ہے, مطلب وہ بچہ نہیں بول رہا تو کوئی مسئلہ نہیں, یہ 2-3 سالوں میں بولنا شروع کر دے گا یا تو سننا شروع کرے. یا سننا شروع کر دے گا, ٹھیک ہے کہ نہیں. وہ چونکہ بولنے کا عمل سننے سے ہے, بے شک. سنے گا تو بولے گا, ٹھیک ہے. تو اب یہ سلسلہ اس کے اوپر نہیں رہنا چاہیے. جتنا جلدی آپ اس کو ڈائیگنوز کر لیں گے اتنا آسانی کے ساتھ آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں. بے شک. تو سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم لوگ دیکھیں کہ کیا بچہ سن رہا ہے یا نہیں سن رہا. اس کا جیسے میں نے ابھی آپ کو بتا دیے تینوں ٹیسٹ اس کے موجود ہیں. اس کے بعد فوری طور پہ ہم لوگ نا اس کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب سلسلہ یہ ہے کہ اگر جو ہے نا بچہ جب سننا شروع کرتا ہے نا تو وہ 6 مہینے کی پریگننسی کے بعد نا, یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ 3 مہینے جو آفٹر 6 مہینوں کے بعد نا بچہ سننا شروع کر دیتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی لائف 3 مہینے ہو چکی ہوتی ہے. تو اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے مذہب میں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے بچے کے کان میں اذان دیتے ہیں. بے شک. تو جو اذان دینے والا ہے اس کو بتا دینا چاہیے اس کے پیرنٹس کو, جی میں نے اس کے کان میں اذان دی, یہ بچہ رسپانس کرتا ہے یا نہیں کرتا. بے شک ہلکا سا ہاتھ ہلائے, آنکھوں کا جھپکے, ٹھیک ہے کہ نہیں, تھوڑی سی موومنٹ کرے تو بچے کا پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا. بے شک. پھر دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی آرام کے ساتھ بچہ سویا ہوا ہے, آپ برتن کو زور سے بجائیں یا دروازے کو زور سے کھٹکھٹائیں. اگر بچہ تو نے رسپانس کیا تو بچہ سن رہا ہے, اگر بچہ رسپانس نہیں کرنا تو فوری طور پہ آڈیولوجسٹ سے رابطہ کریں. یہ انڈیکیشنز ہوتے ہیں بچے کے آواز کے حوالے سے کیونکہ وہ کہ خود سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا. جی بٹی صاحب, ماشاءاللہ آپ بھی مجھے لگتا ہے کافی ایکسپرٹ ہیں اس کام میں. تو بات یہ ہے کہ سلسلہ بچہ رسپانس دے گا تو پھر ہی پتہ چلے گا نا. ایگزیکٹلی. دیکھیں بڑوں کا پرابلم ہے تو بڑے تو بتا سکتے ہیں نا کہ جی مجھے آپ کی بات کی سمجھ نہیں آئی, یا ٹی وی اونچا کر دیں یا آپ اونچا بولیں, مجھے بات کی سمجھ نہیں آئی. تو چھوٹے بچے نہیں بتا سکتے. تو اس کے لیے پھر ہمیں جو رسپانس ہے ان کے برین سے لینا پڑتا ہے نا, تاکہ ہمیں تب پتہ چلتا ہے. تو جتنی جلدی ارلی ہمیں پتہ چلے گا کہ بچے کا یہ نقصان ہے اتنا ہی اس کا علاج بہتر ہو سکتا ہے. اب آج جو آپ کا جو کویشچن ریلیونٹ تھا اس کی طرف, کہ ٹوٹل ہمارے پاس 7 سال ہوتے ہیں بچے کے پیدا ہونے سے لے کر 7 سال تک. 7 سال 7 ایئر, جس میں اس نے سننا ہے, سیکھنا ہے, بولنا ہے. اگر اس دوران
अगर हमें पता चल जाए फौरी तौर पे कि ये बच्चा नहीं सुन रहा, फौरी तौर पे उसका ट्रीटमेंट हो और उसकी फिर स्पीच थेरेपी हो, और वो 7 साल से पहले अगर बच्चा कंफर्टेबली बोलना शुरू हो गया तो एवरीथिंग विल बी राइट, वो नॉर्मल इंसानों में, नॉर्मल स्कूल्स में जाएगा, जा वो सकते। स्पेशल बच्चा नहीं होएगा। लेकिन अगर हम लोगों ने देर कर दी और बच्चा नहीं बोल पाया, ठीक है, तो हम्म, और उसको डिले होते होते उसके 7 साल गुजर गए, तो उसके बाद फिर जो उसके वोकल कॉर्ड्स होते हैं हम्म, जिनसे आवाज़ निकलती है वो जैम हो जाते हैं, जिसकी वजह से अच्छा। उसको फिर इंतहाई मुश्किल पेश आती है, या पेरेंट्स को बहुत मुश्किल पेश आती है उसको सुनवाने में। यानी कि उसके बाद जो फिर इलाज हो तो सकता है, लेकिन वो लेकिन बड़ा इंतहाई कॉम्प्लिकेट मुश्किल होता मुश्किल हो जाता है। है। जी बिल्कुल। अच्छा, शफ़क़त साहब, आप ने जैसे फरमाया डिस्कशन से पहले कि पूरे सिंध में एक क्लिनिक है तकरीबन जो एक्टिव बहुत फ़ाल नंबर कम कर रही है। हैदराबाद में भी आपने कहा कि छोटी-मोटी है। लेकिन आम आदमी जो आपके पास आता है, ये ख़ास करके जिसके बच्चे नहीं सुन सकते, इसका इलाज महँगा है, सस्ता है, या अगर कोई गरीब आ जाए या अमीर आ जाए तो वो बेचारा कैसे उसको ज़रा आप वाज़ेह करें हमारे नाज़रीन के लिए? सर देखें, अगर आप चाहते हैं कि आप क्वालिटी का वर्क हो, आपका अच्छा काम हो, तो डेफ़िनेटली वो भी महँगा है, हुँ, ठीक है? तो इसके लिए जो टेस्ट हैं वो भी महँगे हैं, चूँकि हमारे इक्विपमेंट्स जो हैं वो भी बड़े कॉस्टली होते हैं, हुँ, ठीक है? और फिर उसके जो हमारे टेक्नीशियन हैं जिन्होंने बहुत मेहनत के साथ टेस्ट करना होता है, वो हुँ, भी महँगे होते हैं। हुँ, तो अच्छा इलाज हमेशा से महँगा होता है, ठीक है? हुँ, लेकिन इसके बावजूद हम कुछ जो हमारी ऑर्गेनाइज़ेशंस के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, तो अगर क्या उसका वो नॉन अफोर्डिंग आ जाए पेशेंट, तो हम लोग उसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, हुँ, ठीक है? चाहे उसका टेस्ट के हवाले से हो, चाहे उसका हियरिंग एड के हवाले से हो। हुँ, तो हमारे पास कुछ रोटेरियन फ्रेंड्स भी हैं हुँ, जो कहते हैं कि जी अगर आपके पास ऐसा बंदा आ जाए जो नॉन अफोर्डिंग है, आप हमें बताएं, पेमेंट वो कर देंगे, आप उसको हियरिंग एड लगा दें। हुँ, दूसरी बात ये है कि हम लोग दीवा अकेडमी हमारी है गुलशन इकबाल में, हुँ, वहाँ पे हमारे कोई बहुत सारे 1400-1500 बच्चे काम करते हैं, पढ़ते हैं, जिनमें से 300-400 बच्चे जिनकी हेयरिंग इम्पेयर्ड है। हुँ, तो उन लोगों को हम लोग जो भी सर्विसेज देते हैं, उनको हम लोग ना वहाँ पे उनको चार्ज नहीं करते, अच्छा, ठीक है कि नहीं? तो और उनको फिर उनकी जो नीड होती है, हियरिंग एड की नीड है, वो भी हम हुँ, लोग ना हुँ, उनको भी पूरा करने की कोशिश करते हैं थ्रू द डोनेशन थ्रू द एनजीओज। अच्छा, अच्छा। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे कि जिनके बच्चे पैदा होते हैं और वो उनको 3-4 साल में पता चल जाता है या जल्दी पता चल जाता है, या बड़े बूढ़े हैं जो ये हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहें? देखें जी, पेरेंट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि सबसे बड़ा ज़रूरी चीज़ है कि सबसे पहले पता चले कि प्रॉब्लम है या नहीं है, हुँ, ठीक है? दूसरी बात ये है कि आम तौर पे जो देखा गया है कि जो हमारे कज़न मैरिजेज़ हैं, उनमें ये प्रॉब्लम आती है, नंबर 1। नंबर 2, आम तौर पे जो जब बच्चा पैदा होता है ना, वहाँ पे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो इन चीज़ों को अगर हम लोग एड्रेस कर लें, ठीक है कि नहीं? और अगर से कि प्रॉब्लम सामने आ गई है, तो उसका फ़ौरी तौर पे उसका टेस्ट करवा के ऑडियोलॉजी से या ईएनटी स्पेशलिस्ट से उसका मशवरा करें। तो अगर हमें बहुत जल्द पता चल जाए या पेरेंट्स को पता चल जाए, तो हम लोग उसको, बच्चे को स्पेशल होने से बचाया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच शफ़क़त अली साहब। थैंक आपने टाइम निकाला यू। हमारे यू पास वेलकम आए भट्ट और साहब, थैंक बहुत यू। ही अहम मालूमात हमारे नाज़रीन को दी। वन्स अगेन थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भट्ट साहब। नाज़रीन, आपने शफ़क़त अली साहब की गुफ्तगू सुनी, जिससे ये बात ज़ाहिर होती है कि अगर खुदा न ख़ास्ता कोई बच्चा बाय बर्थ अगर वो डीफ है, नहीं सुन सकता है, तो फिर भी एक मसला तो है, लेकिन उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। नई ऐसी-ऐसी टेक्नोलॉजीज़, डिवाइसेज़ आ गई हैं, जिससे वो बच्चा आराम से सुन भी सकता है, थोड़ा बहुत, और टीवी भी देख सकता है, यूट्यूब भी चला सकता है, मोबाइल भी चला सकता है। और अगर बड़ों को हो जाता है तो वो लाज़मी, एक तो उम्र का हिस्सा भी है, तकाज़ा भी है, लेकिन उसके बावजूद उनके लिए ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि वो अपना काम चला सकता है, मुआशरे का अच्छा शहरी बन सकता है। आज का प्रोग्राम आपको हमारा कैसा लगा, और कैसे आप इस मसले से जो है बरूज़ आज़मात हो सकते हैं? आपको अगर शफ़क़त अली साहब के एड्रेस चाहिए, नंबर चाहिए, वो भी हम आपको स्क्रीन पे दे देंगे, और आप फ़ौरन ही उनसे राब्ता कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। आप अगर गरीब भी हैं तो आपके लिए एक एकेडमी भी है, उनके भी जितना हो सकेगा वो काम करेंगे। और अगर आप साहिब हैसियत हैं तो उनकी हायरिंग क्लिनिक है, उस पे भी उनका इलाज हो सकता है।
تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی. آپ کو آج کا ہمارا پروگرام کیسے لگا نیچے دیے ہوئے نمبر پہ اور ای میل پہ آپ اپنی رائے دیں. اسی کے ساتھ ہی آپ اپنے میزبان اسد اللہ بھٹی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.